لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، میں ادباً یہ گزارش کروں گا دینی مجلس کے تقدس کو باقی رکھا جائے۔ جو میرے نہایت ہی محترم بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اپنی آوازوں کو جب تک پست نہیں کریں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ مالک الملک نے ہم سب کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا ہے۔ دوسری چیز اس جسم کے اندر انسان کے روح ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے، اور اس روح کی غذا اور اس کی خوراک کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جو قرآن مجید ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت جسم اور توانا جسم، جب اس سے روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل قیمت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ جس طرح جسم کو مناسب غذا نہ پہنچائی جائے وہ جسم لاغر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب تک روح کی غذا اس تک نہ پہنچائی جائے تو جس طرح جسم ایک مدت تک غذا حاصل نہ کرے تو آخر موت پر بھی منتج ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم کا مرکب تو بنایا ہے، ساتھ اس کے اندر ایک خاصیت رکھ دی ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان کو انسان اسی لیے کہا گیا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ جس طرح آج ہر انسان سے ہی بھول ہو جاتی ہے، اور شاید کہ یہ جو آوازیں ابھی تک باقی ہیں بھول ہی ہے جس وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ مسجد میں تو ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بھول کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے، لیکن بہترین ان میں سے وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے آ جائے۔ خیر الخطائین التوابون۔ جس طرح انسان دنیا میں زندگی گزارتے وقت اگر اس کو دشمن کا پتہ چل جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس دشمن سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اس کے 4 دشمنوں کے متعلق قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی تیاری بھی بڑی کی جاتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، آپ میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں، مجھے اور آپ کو ان دشمنوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو دشمنوں کا پتہ نہ ہو اس کے مقابلے کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ سب سے پہلا دشمن جس کو قرآن مجید نے دشمن کہا ہے اور ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، وہ کون سا دشمن ہے؟
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کا تو ایک ہی دعویٰ ہے، خود تو جلنا ہے، کسی اور کو ساتھی بنا رہا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، یہ اکیلا نہیں جلنا چاہتا بلکہ کسی اور کو بھی ساتھ جلانا چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی حقیقت کو کھولا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم تو شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، نیک لوگ جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ نماز روزے کے پابند بنتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اللہ مالک الملک اس دشمن سے ان کو بچا دیتے ہیں۔ 50% لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور شیطان کو سامنے آ کے یہ تو نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بولو، اس نے تو قیامت کے دن بھی جب بات کھلے گی، مالک الملک فرماتے ہیں ہوگا کیا؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، شیطان وہاں انکار کر دے گا، کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، میں نے جو تم کو وعدہ دیا وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ لا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، تمہیں عقل و دانش سے اللہ نے نوازا تھا، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تم پاگل تھے نہ میں مجنون تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کے میری بات پہ لبیک کہتے؟ قیامت کو یہ انکار کر دے گا۔ سب سے پہلا دشمن انسان کا شیطان ہے، جو انسان کو اللہ کے احکامات سے دور کرتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اکساتا ہے، بلکہ نافرمانی پہ صرف اکساتا نہیں، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی مزین ہو جائے اور وہ برائی کوئی خوبصورت کہنے لگ جائے، یہ فکری مریض جو ہے یہ بیچارہ کیا نیکی کر سکتا ہے، یہ تو برائی کوئی نیکی سمجھ رہا ہے۔ 50 جو بچنے والے ہیں شیطان دشمن سے، ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم
शैतान दुश्मन से बचने वालों, दुनिया की रंगीनी भी तुम्हारा दुश्मन है, इसमें खो न जाना। और याद रखना ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। लुक़मान हकीम ने कहा था, बेटा इअमल लिदुनियाका बिमिक़दारि बक़ाइका फ़ीहा वअमल लिलआख़िरति बिमिक़दारि बक़ाइका फ़ीहा। बेटा दुनिया के लिए उतनी मेहनत करना जितनी तेरी ज़िंदगी है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करना जितनी तुम क़यामत को लज्जतें और ऐश करना चाहते हो। और कहा था वअमल लिल्लाहि बिक़द्रि हाजतिका लहू, अल्लाह के लिए उतने अमाल अच्छे करना जितने तुम रब के मोहताज हो। और अगर तुम्हें दुनिया की रंगीनी गुनाहों पे उकसाए तो गुनाह करने की नीयत बन जाए तो बेटा वअमलिल मासिया बिक़द्रि मा तुतीक़ु मिनल उक़ूबा, चलो फिर मैं भी तुम्हें कहता हूँ गुनाह कर लेना उतना जितनी ताकत है तेरे अंदर गुनाह का अजाब सहने की। है किसी की ताकत? वअमलिल मासिया फ़ी मकानिन हैसु ला यराक, चलो ऐसी जगह पे जाके फिर अल्लाह की नाफरमानी करना जहाँ अल्लाह तुम्हें देखे ना। कोई ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह ना देखता हो? वअमलिल मासिया फ़ी अर्ज़िन गैर अर्ज़ी, अगर तुमने अल्लाह की नाफरमानी करनी है तो फिर अल्लाह की सरजमीन पे न करना, किसी और जगह जाके कर लेना। अल्लाह की ज़मीन के अलावा कोई और जगह है जहाँ इंसान चला जाए? इसलिए मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है। सहाबा से सवाल किया, हल मिन अहदिन यमशी अलल माई इल्ला इब्तल्लत क़दमा, ज़रा ये तो बताओ एक शख्स पानी पे चले और उसके पाँव गीले ना हो, मुमकिन है? जिसको तौफीक इलाही से महरूम कर दिया जाए और वो दुनिया की नशे में धुत हो जाए, ये शख्स भी गुनाहों से बच नहीं सकता जिस तरह पानी पे चलने वाले के पाँव सूखे नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ मैं ये इश्काल दूर कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो दुनिया से इस अंदाज से एराज़ कर ले कि देखे ही ना। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया का हिस्सा मत भूलिए, लेकिन दुनिया में दिल ना लगाइए। इंसान को आखिर ज़रूरत तो है दुनिया की, लेकिन ज़रूरत इतनी हो, पानी जो है उसमें कश्ती चलानी है, कश्ती दीन की चलानी है। पानी तो कश्ती चलाने की एक ज़रूरत है, और आपको पता है अगर पानी के अंदर तुग़यानी आ जाए तो कश्ती ढोलने लग जाती है। इस तरह अगर दुनिया का नशा इंसान में ज़्यादा आ जाए तो उसकी ईमानी कश्ती भी डोलने लग जाती है। और अगर पानी की बहुतात इतनी हो जाए कि पानी इतना ज़्यादा हो जाए कश्ती में आ जाए, तो याद रखना अकेली कश्ती नहीं डूबती, मल्लाह भी डूब जाया करते हैं। अगर इंसान की दुनिया में इतनी तड़प हो जाए कि नमाज को भी खैर आबाद कह दे और इस्लाम के एथिक्स को भी बर्बाद कर बैठे, तो याद रखना इसकी ईमानी कश्ती भी डूब जाती है। 25% लोग इस दुश्मन का एतराफ़ करते हुए हर वक्त कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे आखिरत चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। बाकी बचे लोग, उनके सामने 2 खुफिया दुश्मन आते हैं जिनके बारे में किसी को बताया जाए कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है कि ये भी दुश्मन है। पहला दुश्मन जो खुफिया दुश्मन है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इंसान का नफ्स से अम्मारा भी इंसान का दुश्मन है जो बुराई पे उकसाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हिकायत करते हुए, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला
نفس امارہ، انسان کا دل اکساتا ہے یہ گناہ کرو۔ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے شکل ابن حمید رضی اللہ عنہ، سوال کرتے ہیں سرتاج رسول، شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، اور دنیا میں بھی ہماری کوئی اتنی رغبت نہیں رہی، انسان اپنی برائی سے کیسے بچ جاتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور فرمایا اگر تم اپنی برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ برائی سے توبہ کریں، اس کو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی برائی ہے کہ انسان اعتراف ہی نہ کرے کہ میں غلطی کرتا ہوں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، معافی اللہ سے مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے بچا۔ سماعت کی شر کیا ہے؟ انسان غیبت سنے، انسان ایسے کلمات سنے جس سے اللہ راضی نہیں، گانے سنتا ہے، نہ جانے کان کا کس کس طرح استعمال کرتا ہے، گناہ ہے۔ اس کی شر سے بچنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری، اللہ میری سماعت کی شر سے، میری بصارت کی شر سے، ومن شر لسانی، میری زبان کی شر سے، ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شرارت سے، ومن شر منی، اور میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما دے۔ آخری دشمن اور چوتھا دشمن جس کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے، برائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے جس شخص کو یہ دشمن لگ جائے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے جب تک اللہ کی خصوصی رحمت نہ ہو۔ آج کینسر کو ڈائیگنوز کرنے والے ڈائیگنوز کرتے ہیں لیکن علاج پھر بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صحیح ڈائیگنوز ہی نہیں کیا گیا۔ کینسر جیسی مرض اور سب سے بڑا دشمن جس سے انسان گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اللہ نے اس کی حقیقت کو قرآن میں بیان کیا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جس شخص نے اپنی رائے کو، اپنے من کا جو غلام بن جائے، جس نے معبود بنایا ہے اپنے من کو، اس کو سارا قرآن سنا دو، جتنی احادیث منقول ہے ساری پڑھ کے سنا دو، جو من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب شاہی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس پہ قرآن و حدیث کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس شخص کے اوپر قرآن کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ابن الجوزی بیان کرتے ہیں، شیطان کہنے لگا اہلکت بنی آدم بالذنوب واہلکونی بالاستغفار وبلا الہ الا اللہ، میں نے آدم کی اولاد کو گناہ کروا کے ہلاک کر دیا، اور انہوں نے مجھے استغفار کر کے مجھے ہلاک کر دیا، اور لا الہ الا اللہ تھے توحید والے، پڑھ کے لا الہ الا اللہ مجھے ہلاک کر دیا۔ فلما رأيت ذلك ثبت فيهم الاهواء، جب میں نے دیکھا کہ ان پر تو میرا اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ معمولی سی غلطی ہوتی ہے استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، اور عقیدہ ان کا مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ثبت فیہم الاہواء، میں نے ان کے دلوں میں خواہشات پیدا کی، فہم یذنبون ولا یستغفرون،
اب یہ گناہ تو کریں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے، لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیونکہ جب انسان اپنے دل کا مرید ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے قرآن کی بات سمجھ ہے، تم کو زیادہ سمجھدار نہیں ہو، جو قرآن و حدیث کے سامنے یہ بات کہہ دے میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اس گناہ کو بھی نیکی سمجھ رہا ہوتا۔ اس کی سادہ سی مثال میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کا اگر ایک انسان، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے، چور چوری کے لیے نکلتا ہے اور چوری کر کے آئے، کہنے والا کہے اللہ سے ڈرو تم نے چوری کی ہے، اور وہ کہے کون سی چوری؟ کمال کی بات ہے، چوری؟ تم تو 2:30 بجے سوئے ہوئے تھے، میں نے قربانی دی ہے، 2:30 بجے ٹائم پیس خرید کے لایا ہوں، اس کا الارم فٹ کیا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد 2:30 بجے اٹھا ہوں، کوئی اٹھتا؟ تم تو کمبل اور لحاف لے کے سردی میں سوئے ہوئے تھے، میں کس طرح پتلی سی قمیض ٹائٹ سی پہن کے نکلا، ٹھٹرتا ہوا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا، میں نے خوبصورت نیند کی قربانی دی، آگے گیا تو دیوار بھی بڑی بڑی تھی، پتہ کتنی مشکل سے میں نے پھلانگی ہے، اور آگے دیکھا موٹا تالا لگا ہوا تھا، کس مصیبت میں آ کے میں نے آری کے ساتھ اس کو کاٹنے کی کوشش کی، مار مار کے ہتھوڑے، کیونکہ گھر والے تو تھے نہیں، 2 گھنٹے میں نے یہ سارا کام مکمل کیا، 4-5 گھنٹے محنت کی ہے، یہ چوری ہے؟ تم صبح کو محنت کوشش کر کے کما کے لاتے ہو، میں رات کو کمائی کر کے آتا ہوں، سچ بتائیے اتنے آرگومنٹس پیش کرنے والا چوری پہ چوری سے توبہ کرے گا؟ اتنا تو شاید صحیح حلال کمائی کرنے والا بھی اتنے دلائل نہ دے سکے جتنے یہ دے رہا ہے۔ دل کا جو غلام ہے، جو من کا پاپی ہے، اس پہ قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن اثر کرتا ہے جو اس آیت کو سمجھتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ جب قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے پھر وہ اپنی بات کرے، جب تک اپنے اختیارات کو اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے ذبح نہیں کرتا، اس وقت تک تو اس کا ایمان ہی اللہ کو پسند نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی اور بات کہی جائے۔ یہ 4 دشمن ہیں جس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، اس لیے ہی ضرورت ہے کہ کثرت سے استغفار کیا جائے۔ سرتاج رسول جس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، اس جیسی ہستی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی، نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی۔ وہ خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں بھی ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لیکن استغفار بھی وہ جس کا انسان کے ایمان پہ فرق آئے۔ کچھ استغفار دنیا میں موجود ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھا جھوٹ بھی بول رہا ہے اور تسبیح کے دانے بھی جل رہے ہیں۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، گناہ چھوڑتا بھی نہیں اور استغفار بھی کیے جا رہا ہے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الى استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے۔ استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يصادف قلبا، میں ایسے استغفار سے بھی استغفار کرتا ہوں جس کا دل پہ اثر نہیں ہوتا۔
انسان